جائیے قبرستان جائیے، ماں باپ کی قبر پر جائیے. اور میں حدیث اور روایت نہیں، تجربے کی بنیاد پہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی دعا کرنی ہے، نہیں ہے ماں باپ اس دنیا میں، ان کی قبر پر جائیے، فاتحہ پڑھیے، ان کو ہدیہ پیش کیجیے، ان سے کہیے کہ آپ کے یہ مسائل ہیں، خدا سے دعا کریں، انشاءاللہ خدا دعا قبول کرے گا. کل کو قیامت میں ان کا مرتبہ ہے جو والدین کی قبروں پر جاتے ہیں. وہ حدیثیں سن لیجیے آپ. جی. سید الابرار یوم القیامہ رجل بر والدیہ بعد موتہما. سوال آپ کا کیا تھا؟ ماں باپ مر گئے اور اب ہمیں کیا سمجھ کریں؟ میں آیا. اب ہماری سمجھ میں آیا کہ اب بھی نیکی کر سکتے ہو. واہ. یا نیک تھے تب بھی، مرنے کے بعد ان کو چھوڑو مت، مت. ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے رہو. چنانچہ حدیث کیا کہتی ہے کہ سید الابرار یوم القیامہ، قیامت میں جتنے نیکوکار ہوں گے ان میں سب سے بڑا کون ہوگا؟ سید کون ہوگا؟ سید الابرار کون ہوگا؟ نیکوں کا سردار کون ہوگا؟ کہتے ہیں کہ من رجل بر والدیہ بعد موتہما. وہ انسان سید الابرار ہے جو مرنے کے بعد بھی اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا رہے. من زار قبر ابویہ او احدہما، جو جائے زیارت کے لیے ماں باپ کی قبر پر یا کسی ایک کی قبر پر. فرض کیجئے کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، ماں الحمدللہ حیات ہے، یا ماں کا انتقال ہو گیا، والد حیات ہے، یا دونوں کا انتقال ہو گیا. تو اگر کوئی جو ہے وہ زیارت کرتا ہے جا کے قبر پر اپنے ماں باپ کی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی، فی کل جمعۃ، ہر جمعے کو، غفر لہ وکتب برا، معاف کر دیا جائے گا. دیکھیے دونوں فائدے ہیں. ایک طرف جو ہے وہ بہرحال ماں باپ کو اس لیے کہ روایت ہے کہ مردے کو اندازہ ہوتا ہے کہ میری قبر پر کون آیا. مانوس ہوتا ہے مردہ جب اس کی قبر پر کوئی جاتا ہے. حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے بڑھ کے کوئی ہے دنیا میں؟ وصیت میں جناب صدیقہ طاہرہ کے یہ فقرہ ہے، علی میری قبر پر آنا، علی میری قبر پر بیٹھ کے قرآن پڑھنا. یعنی مردہ مانوس ہوتا ہے. مانوس ہوتا ہے. اور بعض روایتیں تو یہاں تک بھی کہتی ہیں کہ جب انسان اپنے کسی عزیز کی قبر پر جاتا ہے اور وہاں بیٹھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، جب چلنے لگتا ہے تو مردہ کہتا ہے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، دل لگ گیا تھا تمہارے آنے کی وجہ